سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج غریب نواز کی محفل میں بیٹھے ہو، صاحب سوالی بن کے بیٹھو، ان کے در کے بھکاری بن کے بیٹھو۔ بزرگوں نے فرمایا با ادب با نصیب، جو ادب والے ہوتے ہیں وہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ ان کی محفل میں ادب سے بیٹھیے اور دعا کیجئے اللہ مصطفیٰ کے شہزادے کی ہم سب کو خیرات عطا فرما۔ آمین آمین۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی کو اور جملہ سامعین کو اور ان علماء اکرام کو کہ آج غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ صاحبوں، زندگی کا کچھ نہیں پتا ہے، نہ جانے کب یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے اور سانسیں موتی بن کر کے ایک دم فضا میں بکھر جائیں گے۔ ہم نے کتنے ایسے جنازے دیکھے کہ جو صبح گھر سے نکلے تھے، ہزاروں حسرتیں ان کے دامن میں تھیں، جب واپس پلٹے ہیں تو خود دوسروں کی حسرت بن کے آئے ہیں۔ مہربانی کرو، زندگی اچھے کاموں میں لگاؤ، اپنے وقت کو اچھے کاموں میں خرچ کرو۔ یہ علماء اکرام منبر شریف پہ جلوہ گر ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ مفتی محمود عالم صاحب ازہری، مفتی محمد رضا صاحب، یہ ہمارے ساتھی بھی ہیں ماشاءاللہ، تشریف فرما ہیں، اور یہ علماء اکرام یہ سب مصطفیٰ کے دین کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو حاسدوں کے حسد سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے۔ اللہ ان کے علم و عمل و عمر اور رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ یہاں آقا کریم کے بیٹے کی محبت میں بیٹھے ہیں اللہ سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ خیریت ہیں آپ لوگ، سفر شروع کر دیں، لگتا ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، ذرا سارے بول دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے چچا نے بھی ہاتھ اٹھا دیا، بال سفید ہیں لیکن ہاتھ اٹھایا۔ میں ان جوانوں سے کہتا ہوں ان کی داڑھی دیکھو، ان کے حوصلے کو دیکھو، اور تم جوان ہو کے کہہ رہے ہو سبحان اللہ۔ اللہ تمہیں حرکت دے، حرکت میں برکت دے۔ ذرا سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے ایک بار کہتے ہیں یا رسول اللہ، رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے سب کو آج کی رات کے صدقے میں مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے۔ آمین آمین۔ سرکار غریب نواز کی ذات، آئیے انہی کی ذات سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ بھارت کی زمین ہے، پنڈت کا گھرانہ ہے، اس کی اکلوتی بیٹی ہے۔ ایک دن اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے بابا آپ روز مندر جاتے ہو دودھ لے کر کے، بابا کرتے کیا ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ جی۔ بابا کرتے کیا ہو؟ باپ تھا، کہنے لگا بیٹی جاتا ہوں اپنے دیوتا کو دودھ چڑھا کے آتا۔ بچی کہنے لگی بابا کیا وہ اس دودھ کو پیتے ہیں؟ پنڈت نے کہا نہیں بیٹی، ہم ان کے چرنوں پہ ڈال کے آ جاتے ہیں۔ کہا بابا پھر آپ دودھ لے کے کیوں جاتے ہیں جب وہ پیتے نہیں؟ کہنے لگی بیٹی عجیب بات کرتی ہے، پتھر بھی کبھی پیا کرتے ہیں؟ بچی کہنے لگی بابا کل آپ نہیں میں جاؤں گی اور میں دودھ پلا کر کے آؤں گا۔ باپ کہنے لگا بیٹی جانا ضرور لیکن یہ ضد نہ کر کے دودھ پلا کے آؤں گا۔ بچی نے کہا بابا اجازت تو دیں۔ پنڈت نے اپنی بیٹی کو اجازت دی، بیٹی مرضی تیری۔ بچی نے دودھ لیا، مندر پہنچی، جا کے مندر میں کہنے لگی اگر تو میرا خدا ہے تو یہ دودھ پی۔ مگر پتھر کبھی بولا نہیں کرتے۔
بچی نے اتنی بات کہی، کوئی جواب نہیں آیا۔ بچی کی آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگی میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک تجھے دودھ نہیں پلاؤں گی۔ اصرار پہ اصرار، اصرار پہ اصرار، کوئی جواب نہ آیا۔ آخر بچی کہنے لگی یا تو دودھ پی دے ورنہ آج تیرے قدموں میں اپنی جان دے کر کے جاؤں گی۔ بچی نے اپنے سر کو اس پتھر کے صنم کے آگے، پتھر کے بت کے آگے زمین پر مارنا شروع کر دیا۔ جب بچی اپنے سر کو زمین پہ مار رہی تھی، بچی کے سر سے خون بہنا شروع ہوا۔ بچی نے رو رو کر کے کہا تھا دودھ پی لے ورنہ جان دے دوں گی، دودھ پی لے ورنہ جان دے دوں گی۔ بچی رو رہی تھی، سر پٹک رہی تھی۔ اچانک انہی گلیوں سے اللہ کے ولی کا گزر ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا گزر ہوا، دنیا اس بزرگ کو معین الدین چشتی کے نام سے جان رہی ہے۔ آپ نے بچی کو روتے دیکھا ہے، آنے کے بعد آپ قریب آئے، کہنے لگے بیٹی کیا معاملہ ہے؟ اس نے سرکار خواجہ غریب نواز کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہتی بابا آپ اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ سرکار غریب نواز کہتے ہیں بیٹی بتا تو صحیح بات کیا ہے؟ اس نے کہا مہاراج بات یہ ہے، یہ میرے خدا ہے، میں کہتی ہوں دودھ پی مگر پیتے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے سمجھایا بیٹی یہ پتھر ہے، دودھ نہیں پیئیں گے۔ اس نے کہا میں نے قسم کھائی ہے جب تک یہ دودھ نہیں پیئیں گے میں واپس نہیں جاؤں گی، یا تو ان کو دودھ پینا پڑے گا یا میں اپنی جان دے دوں گی۔ اتنا سننا تھا، سرکار غریب نواز مسکرائے، کہتے بیٹی یہ تیرا فیصلہ ہے؟ کہا ہاں بابا میرا فیصلہ ہے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں اور بڑھنے کے بعد آپ نے اس بت کا کان پکڑا اور پکڑ کے کہتے ہیں دیکھتا نہیں بچی کا خون بھی بہ رہا ہے، دودھ کیوں نہیں پی لیتا ہے؟ اتنا کہنا تھا بت میں جان آ جاتی ہے۔ ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، بت نے ہاتھ میں پیالہ لیا ہے، دودھ پینا شروع کر دیا ہے۔ بچی بھی مسکرا رہی ہے، اس کا کام ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، اب بچی جا رہی ہے، ماتھے پر خون ہے، کپڑوں پر خون کے نشان ہے، لیکن چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ جب بچی گئی ہے، بستی والوں نے بچی کا چہرہ دیکھ کے کہا تھا پنڈت جی شاید تمہاری بیٹی اپنی عزت گوا کے آئی ہے، شاید عزت لوٹ لی گئی ہے، اس کا حال بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ پوری بستی جمع ہو گئی، کہتے ہیں بیٹی بتا بات کیا ہے؟ بچی کہتی ہے کوئی حادثہ نہیں ہوا ہے، میری آبرو پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا ہے۔ کہا بیٹی اگر ہاتھ نہیں ڈالا تو بتا تیرے ماتھے کا خون کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے بدن کے بھیگے ہوئے کپڑے تو کچھ اور بتا رہے ہیں۔ بچی نے کہا تھا میرے خاندان والوں سن لو، آج میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر کے آئی ہوں۔ جیسی اتنی بات بچی نے کہی تھی، خاندان والے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسی بات کرتی ہے؟ شاید یہ پاگل ہو چکی ہے، اس کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے، اس لیے یہ بہتی باتیں کر رہی ہے۔ باپ نے بیٹی کو تسلی دی، کہا بیٹی مجھے بتا دے تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بچی نے کہا تھا بابا میں جو وعدہ کر کے گئی تھی اپنا وعدہ پورا کر کے آئی ہوں اور خداؤں کو دودھ پلا کر کے آئی ہوں۔ جیسے اتنی بات کہی بچی نے، پنڈت کو غصہ آیا، کہنے لگا جھوٹ نہ بول، وہ کبھی دودھ نہیں پیتے ہیں، تو اپنے راز پہ پردہ ڈال رہی ہے، شاید عزت چھپانے کی بات کر رہی ہوگی۔ جیسی اتنی بات باپ نے کہی ہے، بیٹی رونے لگ جاتی ہے، کہتی باپ گواہ کہاں سے لاؤں، میں کس کے سامنے کی اپنی کہانی بتاؤں؟ میں دودھ پلا کے آئی ہوں، اگر یقین نہ ہو کل میرے ساتھ چلنا، میں پھر تمہیں دودھ پلا کے دکھاؤں گی۔ باپ راضی ہو گیا، خاندان والے تیار ہو گئے، پوری بستی اکٹھا ہے۔ جب صبح کا سورج نکلا ہے، ساری قوم آ کر کے پنڈت کے دروازے پر کھڑی ہے کہ آج اس کی بیٹی انہونی کو ہونی کرے گی۔ ایک اچنبا ہونے والا ہے کہ ہمارے پتھر کے خدا دودھ پینے والے ہیں۔ بچی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے کر کے چلی ہے اور پھر اسی مندر کے قریب پہنچ جاتی ہے اور جانے کے بعد کہتی ہے لو یہ دودھ پی لو، لیکن آج پھر پتھر کا پتھر ہے، دودھ پینے کی بات چھوڑیے، کوئی حرکت اس میں نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، بچی کہتی ہے اے میرے خدا آج میری آبرو کا سوال ہے، میری عزت کا سوال ہے۔ بچی نے رو کر کے اتنا کہا تھا، خاندان والے کہتے ہیں پنڈت تیری بیٹی کی آبرو لٹ چکی ہے، یہ اس بات کو کہہ کر کے عزت پہ پردہ ڈال رہی ہے۔ اللہ اکبر، جیسی اتنا کہا تھا بچی کی چیخ نکل جاتی ہے اور رو کے کہتی ہے اے میرے خدا سن لے، تو دودھ پیتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں پیتا ہے تو پھر میں کل والے بابا کو بلاؤں گی، تب تو دودھ پیے گا۔ اتنا کہنا تھا، پتھر میں جان آ جاتی ہے، دودھ کا پیالہ پکڑ لیتا ہے اور پینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد قوم نے کہا تھا اے بیٹی بتا تو صحیح وہ کل والا کون ہے جو اسے
دودھ پلا کر کے گیا ہے۔ بچی نے کہا نام نہیں معلوم ہے، کہا پھر پتہ بتا دے، کہا پتہ بھی نہیں معلوم ہے، کہا کہاں ملے گا، کہا یہ بھی نہیں معلوم، کہا یہ تو بتا دے آیا کدھر سے تھا، گیا کدھر تھا، کہا آیا ادھر سے تھا، گیا ادھر تھا۔ پوری بستی دوڑی ہے، ایک درخت کے نیچے میرا غریب نواز بیٹھا ہے، جا کر کے کہتے ہیں بابا کیا تم ہی ہو جس نے پتھر کے صنم کو دودھ پلایا ہے؟ میرے غریب نواز مسکراتے ہیں، کہتے ہاں میں ہی ہوں، اتنا سننا تھا۔ پوری قوم قدموں پہ گر جاتی ہے اور کہتی مہاراج اتنا بتاؤ وہ کون سا منتر ہے جس نے پتھر میں جان ڈال دی ہے، وہ کون سا جادو ہے جس نے پتھر کو دودھ پلا دیا ہے؟ میرے غریب نواز کہتے ہیں یہ کسی منتر کی وجہ نہیں ہے، یہ کسی جادو کا کرشمہ نہیں ہے، یہ طاقت میرے پروردگار کی ہے۔ اتنا سننا تھا، سب نے کہا تھا بابا بتاؤ تو صحیح پروردگار کون ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں میرا پروردگار وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، رزق بھی اس کی قدرت میں ہے، کائنات کا نظام اس کی قدرت میں ہے۔ سب نے کہا تھا بابا کس مذہب سے تعلق ہے؟ تو غریب نواز نے فرمایا تھا میرا تعلق مذہب اسلام سے ہے، میرا نانا محمد رسول اللہ ہے۔ اتنا کہہ کر کے غریب نواز آگے بڑھے ہیں، جیسے آگے بڑھے ہیں سب سے پہلے پنڈت قدموں پہ گرا اور گرنے کے بعد کہتا ہے بابا صرف دودھ پلانے آیا تھا یا ہم گناہگاروں کو مصطفیٰ کا امتی بنانے کے لیے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت قادری، فیضان سرکار خواجہ غریب نواز، شان خواجہ غریب نواز، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ توجہ ہے جی پوری بستی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ حیرت کی بات ہے غریب نواز کان پکڑ لیں تو پتھر دودھ پی لیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ ہے جی۔ اور جو بندہ رات و دن نعرے لگاتا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے کان پکڑا تو دودھ پینے لگا، ان کی باتیں پتھر مانتے ہیں۔ پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ دامن بھی تھامے بیٹھے ہیں اور کام بھی بڑے عجیب کر رہے ہیں۔ اکثر مزارات پہ آپ جا کے دیکھیں تو عرس کے موقع پہ ڈھول تماشا، وہ مزے کی قوالیاں۔ ایک جگہ جلسے میں ہم چلے گئے صاحب، کیا بتائیں اشتہار میں جہاں اس کا وہ جو مقابلے میں آئی تھی اس کا فوٹو تھا وہیں مولوی چپکا دیے سر۔ عجیب جی حالت چلی ہے، اب اشتہار کے مولوی کے نام کے ساتھ فوٹو بھی چھپ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے یہ آپ جلسہ نہیں کوئی پکچر ریلیز ہو رہی ہے۔ ارے رحم کرو یار، اتنی بھی ترقی اچھی نہیں کہ اپنے اسلام کے اصول بھول جاؤ۔ مہربانی کرو طریقے اپنے غریب نواز والے رکھو۔ سبحان اللہ۔ ایک بات بتاؤ، سچ بتانا، لوگ کہتے ہیں کہ غریب نواز کے یہاں قوالی ہوتی تھی، مجھے بتاؤ وہ کون سی ڈھولک تھی جو میرے غریب نواز لے کے بھارت میں آئی تھی؟ کوئی ثابت کرے۔ پوری قوم کو گمراہ کر رکھا ہے ڈھول تماشوں میں۔ خدا کی قسم میرا غریب نواز کوئی ڈھول اور کوئی سرنگی لے کر کے نہیں آیا تھا، میرا غریب نواز سینے میں قرآن لے کر کے آیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اور مصطفیٰ کی سیرت لے کر کے سرکار غریب نواز آئے تھے۔